खुश्क धनिया सखरी तेल निकालने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। तेल अलग और खल अलग हो जाती है। तेल को फ़िल्टर कर लिया जाता है। बोतलों में भर के लेबल लगा दिया जाता है। खूबसूरत बॉक्सेस में भर के मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश किया जाता है। अब चलते हैं इस कारोबार की मुकम्मल तफसील की तरफ। पाकिस्तान में दो तरह का धनिया मिलता है, एक इंडियन धनिया जो कि थोड़ा बारीक होता है और दूसरा सखरी धनिया जो थोड़ा सा मोटा होता है। धनिया के बारे में ये कहा जाता है, मशहूर है कि इसके अंदर तेल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर 1% से लेकर 3.5% तक तेल मौजूद होता है। यानी 100 किलो धनिया को अगर पीसा जाए, मशीन में से गुजारा जाए, तो उसमें से 1 किलो से लेके 3.5 किलो तक तेल निकाला जा सकता है। ये धनिया इस वक्त 20,000 रुपये मन है और हम मंगवाते हैं ये धनिया मुल्तान गल्ला मंडी 7 ब्रदर्स वालों से। उनका नंबर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। काम करने वाले बंदे को दस्ताने पहने होना ज़रूरी है। सफाई सुथराई का ख्याल रखें। धनिया को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। ये घरेलू बिजली पे चलने वाली, सिंगल फेज़ बिजली पे चलने वाली एक मशीन है। इस मॉडल का नाम है BTS 12। ये 1 घंटे के अंदर 12 किलो सरसों पिसाई करती है। तेल अलहदा होना शुरू हो गया है और सामने जो खल है वो अलहदा होना शुरू हो गई। ये बहुत कम मिकदार में तेल निकलता है, इसलिए यहाँ पे आपको कतरा कतरा नज़र आ रहा है। और ये स्टेनलेस स्टील वर्किंग एरिया है, यानी फूड ग्रेड मटेरियल लगा हुआ है। इसमें से निकलने वाले तेल खालिस होता है। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, इन पे अमल करना चाहिए। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत जो है सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पे चलने वाला ये एक मॉडल है। 1 घंटे में 12 किलो सरसों पीसता है। इस पे अलसी, कलबंजी, खोपरा, बादाम, तिल और ये खुश्क धनिया वगैरह का तेल बआसानी निकाला जा सकता है। इसके बिजली की कंजप्शन बहुत ही कम है, 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट बिजली खाती है। ये इस वक्त हम इसके अंदर जो पिसाई कर रहे हैं वो धनिया है और ये बाउल है जिसकी मदद से हम इसके अंदर मटेरियल डालते हैं। ये एक कमरे में किसी भी जगह पे एक कोने के अंदर, लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन माहौल के अंदर लगा दी जाए तो ज़बरदस्त काम होता है। ये नीचे एक स्टील का फ़िल्टर है। ऑयल जो निकल रहा है ये फ़िल्टर मशीन के अंदर जा रहा है। जब ऑयल की मिकदार थोड़ी इकट्ठी हो जाती है तो फिर इसको फ़िल्टर कर लिया जाता है। फ़िल्टर मशीन भी स्टील की है, फूड ग्रेड होने की वजह से लाइसेंस आसानी से मिलता है। इस पर भी एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं ताकि एहतियात के साथ काम किया जा सके। ये कंट्रोल पैनल है, इसकी मदद से ये मशीन ऑपरेट होती है। ना सिर्फ फ़िल्टर होती है बल्कि फिलिंग भी की जा सकती है। एक मरतबा फिर बताऊंगा कि काम बहुत ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा है, लेकिन इसकी सफाई का ख्याल रखना इंतहाई लाजमी है। सफाई ना होने की सूरत में आपके ऑयल्स अच्छे नहीं बनते। ये इस वक्त तेल निकल रहा है, देखें कतरा कतरा निकलते हुए भी धार बन रही है और मुसलसल निकले जा रहा है। इसकी खल बहुत ज़्यादा खुश्क है, इसके अंदर तेल पहले ही कम होता है और जब इसके अंदर से तेल निचोड़ लिया जाता है तो ये बिल्कुल खुश्क खल बन जाती है। और ये खल भी बिकती है, ना सिर्फ जानवरों के खाने के लिए बल्कि इंसानों के खाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। फ़िल्टर को ऑन कर लेते हैं और ये तेल जो जमा हो गया है झाग समेत, इसको आहिस्ता आहिस्ता ये फ़िल्टर करना शुरू कर देगा। ये जो फ़िल्टर है 1 घंटे में 1.5 मन से लेके 2.5 मन तक तेल को फ़िल्टर कर सकता है। ये भी सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पे ऑपरेट होता है। 1 हॉर्स पावर की इसके साथ मोटर लगी होती है और ये वैक्यूम सिस्टम के ज़रिए हवा को खींचते हुए फ़िल्टर के ज़रिए तेल को साफ़ कर देता है। अब ये देखिए इसकी साइडें खाली होना शुरू हो गई हैं क्योंकि तेल सारा जो है वो मशीन के अंदर आ चुका है। बोतलों में भी तेल भरा जा सकता है, बाउल में भी निकाला जा सकता है। ये देखिए अब इसके ऊपर जो तेल का कचरा था या जो उसके अंदर डस्ट थी वो सारी ऊपर रह गई है और तेल बिल्कुल प्योर हालत के अंदर बाउल के अंदर चला गया। तेल को बाउल के अंदर निकाला जा रहा है। यहीं पे बड़ी छोटी बोतलें भी पैक की जा सकती हैं।
اپنے نام کی پرنٹڈ ڈبی بنوائیے، اس کے اندر گتا ضرور لگائیے کہ یہ شیشے والی بوتلوں کی دوران سفر بہت حفاظت کرتی ہے۔ یہ بڑی زبردست خوبصورت بوتلیں ہیں شیشے کی، ان کے اوپر اپنے نام کا لیبل لگائیے، خوبصورت باکسز کے اندر اس کو بھریے اور مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کر دیجئے۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر ان ڈبیوں کی جو فروخت ہے وہ 1000 روپے سے لے کے 3000 روپے تک کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے حساب سے مارکیٹ کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے اپنا ریٹ ڈیسائیڈ کیجیے گا۔ تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو بہت زیادہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں یا گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، ہذیان یعنی نیم پاگل پن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کے سر پہ دھنیا کی تیل کی مالش کرتے رہنے سے ہذیان کی بیماری میں کمی آ جاتی ہے اور غصہ کرنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ چھوٹ جاتی ہے۔ دھنیا کا تیل بہت زیادہ ٹھنڈا اور اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بواسیر کے مریضوں کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ مسوں کے اوپر دھنیا کا تیل لگایا جائے، جس کی وجہ سے جلن کا احساس بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے جو جسم کے اوپر سوزش آ جاتی ہے یعنی سوج آ جاتی ہے، اس کی مالش کرنے سے 3 سے 4 دن میں وہ سوزش ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے بال گرتے ہیں ان کو دھنیا کا تیل ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ سر پہ لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 1 من دھنیا میں سے 1 کلو تیل نکلتا ہے۔ 30 ml کی پیکنگ کریں تو 600 روپے کا تیل ہے، 130 روپے کی خالی بوتل ہے، 2.5 روپے کا لیبل ہے، 25 روپے کی ڈبی ہے، 100 روپیہ مارکیٹنگ کا خرچہ ہے، ان چیزوں کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، ویسٹیج ہے، یہ ساری چیزیں ملا کے 900 روپے کی 30 ml کی یہ ڈبی خالص ہمیں گھر پڑتی ہے۔ تو مارکیٹ میں جو 100 ml کی بوتل جو ہے وہ 200 روپے اور 300 روپے کی بک رہی ہے، پھر وہ کیا ہے؟ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خالص نہیں ہو سکتا۔ تو خالص 100% پیور مال بنانے کے لیے آپ کو ضروری ہے مارکیٹ سے تیل لے کے پیک نہ کریں، بلکہ اپنی مشین لگائیں اور پیکنگ کریں، آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے بہترین طریقے سے بیچ کر منافع کمائیں۔ ٹریڈ مارک رجسٹریشن یعنی وہ نام جو ہم نے مارکیٹ کے اندر فروخت کرنا ہے، اس کی رجسٹریشن کے اوپر ابتدائی خرچہ 15,000 روپے آتا ہے، جبکہ ٹوٹل پیسے 40,000 روپیہ خرچ ہوتے ہیں۔ پکا کاغذ ملنے پہ ہمیں تقریباً 1 سے 1.5 سال کا وقت لگ جاتا ہے، لیکن کچا کاغذ ہمیں 10 سے 15 دن میں مل جاتا ہے، جس کو ایکنالجمنٹ پیپر کہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پیپر ہمیں مل جاتا ہے، ہم اپنی پرنٹنگ سٹارٹ کروا سکتے ہیں اور اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے تیل نکالنے والی مشین کی۔ تو تیل نکالنے والی مشینوں کے بہت سارے ماڈلز ہیں، جن کے نام ہیں BT7، BT12، BT20، BT40، BT60 اور BT100۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں 1 کلو سے لے کر 7 کلو سرسوں کا بیج پیسنے والی مشین، 1 گھنٹے میں 12 کلو، 1 گھنٹے میں 20 کلو، 1 گھنٹے میں 40 کلو، 1 گھنٹے میں 60 کلو اور 1 گھنٹے میں 100 کلو۔ جس کے پاس جتنا بجٹ ہوتا ہے اسی کے حساب سے مشین پرچیز کر لی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف سرسوں بلکہ السی، کلونجی اور دیگر بہت ساری چیزوں کا تیل نکالتی ہے۔ سرسوں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ سٹینڈرڈ سرسوں کے اوپر ہی سیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیل والا فلٹر کی باری آتی ہے، جو کہ سنگل فیز گھریلو بجلی پر ہی چلتا ہے۔ 1 ہارس پاور کی موٹر ہوتی ہے، ویکیوم سسٹم ہے۔ یہ 2 ماڈل ہیں، ایک ہے جو اکیلا فلٹر ہے وہ 1,40,000 روپے کا ہے، اور ایک جو فلٹر ہے اس کے ساتھ اگر فلنگ مشین بھی لگی ہو تو اس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، اور مختلف وقتوں میں ان کی قیمتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یہ حتمی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو ڈبیاں بنتی ہیں تیل پیک کرنے والی خوبصورت امبوزڈ، جو کہ آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں، 1000 ڈبی جو ہے وہ 25,000 روپے کی بنتی ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی خالی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، آپ جو بھی نام اس کے اوپر لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں یا سٹکر لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ کو تمام تیلوں کے لیے الگ الگ ڈبیاں بنوانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی ڈبی
کے اوپر سٹیکر لگا دیں۔ مثال کے طور پہ آپ اس کے اندر تلوں کا تیل ڈالتے ہیں تو تل کا سٹیکر لگ جائے گا، بادام کا ڈالتے ہیں تو بادام کا سٹیکر لگ جائے گا، دھنیا کا ڈالتے ہیں تو دھنیا کا سٹیکر لگ جائے گا۔ سب کے لیے الگ الگ ڈبیاں بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 25,000 کی ڈبیاں بنیں گی۔ اس کے بعد آپ کو بوتلیں چاہیے، بوتلیں آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں۔ یہ جو چمکدار خوبصورت شیشے کی بوتل ویڈیو کے اندر نظر آ رہی تھی، یہ والی بوتل 130 روپے کی ایک ہے۔ تو آپ اپنے بجٹ کے مطابق جتنی چاہیں ڈبیاں پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بوتلوں پہ لگانے والے لیبل کی باری آتی ہے تو 1000 لیبل 2500 روپے کا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بلٹی خرچہ اور دیگر ٹولز وغیرہ کی، تو وہ تقریباً 20,000 کے لگ بھگ ہو جاتا ہے، جس میں وزن کرنے والا کنڈا، ٹپ، بالٹی، بمبو اور سامنے رکھنے کے لیے کھل کے لیے ایک عدد ڈسٹ بن یا پھر ایک ٹب کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان پہ تقریباً 20,000 روپیہ خرچ آ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سیٹ اپ جو اس وقت آپ نے ویڈیو کے اندر چلتا ہوا دیکھا ہے، اس کے ساتھ میں نے آپ کو ریٹ بنا کے بتایا تو یہ بن رہا ہے 5,85,000 روپیہ۔ اور یہ سسٹم لگانے کے لیے بما مکمل ٹریننگ، انفارمیشن، تصاویر، ویڈیوز اور آفٹر سیل سروسز آپ بزنس ٹاکس کے جو دفاتر ہیں ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0304 11 11 812۔ ان کی ٹریننگز جو ہیں وہ بالکل فری ہوتی ہیں۔ کسی بھی ماڈل کی خریداری کرتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ پہلے آپ کو چلانا سکھائی جاتی ہیں، بلکہ اس کے اوپر مکمل ٹریننگ بما کاسٹنگ بتائی جاتی ہے۔ کسی بھی چھوٹے کاروبار کو شروع کر لینا یا ایک چھوٹا کارخانہ گھر میں لگا لینا بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ لگا لیتے ہیں۔ اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے پروڈکٹ بنائی ہے کیا وہ خالص ہے اور اوریجنل ہے، اور اس کے بعد جو مرحلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلز کا اور مارکیٹنگ کا، کہ آپ اپنے بزنس کو بہتر انداز میں کیسے چلا سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو بیچ کیسے سکتے ہیں۔ سیلز ایک فن ہے اور یہ فن سیکھنا پڑتا ہے، اور جو لوگ سیکھے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے ایک بہترین گائیڈ بک ہے جس کا نام سیلز بیتی ہے۔ اس کے اندر پاکستان کی لوکل مارکیٹوں کے متعلق انتہائی مفید معلومات ہیں، اور کیسے اپنے میٹیریل کو اچھے انداز میں بیچ سکتے ہیں، آپ خود کیسے اچھے سیلز مین بن سکتے ہیں، یا اچھے سیلز مین کو ہائر کیسے کرنا ہے اور ان کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا طے کرنی ہے۔ مارکیٹنگ کے لیے لوکل پلیٹ فارمز کون سے استعمال کرنے ہیں اور سوشل پلیٹ فارمز کون سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کتاب مکمل ایک گائیڈ بک ہے۔ اس میں لکھی ہوئی چیزوں پر اگر عمل درآمد کر لیا جائے تو مارکیٹ میں پیش آنے والے سیلز اور مارکیٹنگ کے مسائل سے بڑی حد تک نپٹا جا سکتا ہے۔ چونکہ پاکستان کے اندر سکولز، کالج اور یونیورسٹیز تو موجود نہیں جو یہ ساری چیزیں سکھا سکیں، تو یہ ایک ادنا سی کاوش ہے اپنی، اس پہ عمل کرتے ہوئے میں نے تو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف یہ کہ سیلز جنریٹ کی بلکہ مارکیٹنگ کی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں تو اس کتاب کا مطالعہ آپ کی زندگی بدل دے گا، یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتا، لیکن اس میں لکھی ہوئی چیزوں پر عمل کر کے آپ اپنے بزنس کو بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ آئل کا بزنس کرتے ہیں تبھی یہ کتاب آپ کو فائدہ دے گی، بلکہ پاکستان کے اندر لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری، سیلز انڈسٹری اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس تمام لوگوں کو یہ کتاب نہ صرف یہ کہ پڑھنی چاہیے بلکہ اوروں کو بھی ریکمینڈ کرنی چاہیے۔